الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے رزق کی کنجیاں، اور بہت سارے کنجیاں میں آپ کے پاس لے کر آئی ہوں، لیکن میں سمجھتی ہوں وقت کی کمی ہوگی، جس کے باعث انشاءاللہ ہم قسط وار ایک ایک کنجی سماعت کریں گے۔ بہت سے لوگوں کی توجہ کا مرکز رزق حاصل کرنے کا بہت بڑا مسئلہ ہے، بلکہ لوگوں کی ایک کثیر تعداد کا گمان یہ ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کی پابندی میں رزق میں کمی کا سبب بنتا ہے۔ اس سے زیادہ تعجب اور دکھ کی بات یہ ہے کہ کچھ بظاہر دیندار لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ معاشی خوشحالی اور آسودگی کے حصول کے لیے کس حد تک اسلامی تعلیمات سے چشم پوشی کرنا ضروری ہے۔ یہ نادان لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیں یا باخبر ہونے کے باوجود اس بات کو فراموش کر چکے ہیں کہ کائنات کے مالک و خالق اللہ رب العالمین کے نازل کردہ دین میں جہاں اخروی معاملات میں رشد و ہدایت کار فرما ہے، وہاں اس میں دنیاوی امور میں بھی انسانوں کی رہنمائی کی گئی ہے۔ جس طرح اس دین کا مقصد آخرت میں انسانوں کو سرفراز و سربلند کرنا ہے، اسی طرح یہ دین اللہ رب العالمین نے اس لیے بھی نازل فرمایا کہ انسانیت اس دین سے وابستہ ہو کر دنیا میں بھی خوشبختی اور سعادت مندی کی زندگی بسر کرے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ مالک الملک نے ساری انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا، وہ سب سے زیادہ جو دعا اللہ تعالی سے کرتے تھے، اس میں دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی کا سوال ہوتا تھا۔ جیسا کہ صحیح حدیث میں آیا ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ دعا یہ ہوتی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ کسب معاش کے معاملے میں اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوع انسان کو حیرانی میں ٹامک ٹوٹیاں مارتے ہوئے نہیں چھوڑا، بلکہ کتاب و سنت میں رزق کے حصول کے اسباب کو خوب وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے کہ اگر انسانیت ان اسباب کو اچھی طرح سمجھ کر مضبوطی سے تھام لے اور صحیح انداز میں ان سے استفادہ کرے تو اللہ مالک جو رزاق ذو القوت المتین ہے، لوگوں کے لیے ہر جانب سے رزق کے دروازے کھول دے گا، آسمان سے ان پر خیر و برکتیں نازل فرما دے گا، اور زمین سے ان کے لیے گونا گو اور بیش بہا نعمتیں اگائے گا۔ ناظرین، ہم میں سے اکثر لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ ہم غریب ہیں، ہم محتاج ہیں، اللہ کی رحمت ہم پر نہیں، دنیا کی دولت ہمارے پاس نہیں، اللہ رب العالمین نہ جانے کب ہم پر رحمت برسائے گا، نہ جانے کب ہم پر رزق کے دولت کے خزانے کھولے گا۔ آخر رب نے ہم کو غریب کیوں بنایا؟ فلاں کو دیکھو کتنا مالدار ہے، اس کو کیوں اتنا مالدار بنایا؟ بہت سارے شکوے شکایتیں ہم اور آپ کرتے رہتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، یہ شکایت نہیں ان کے خزانے معمور، یہ شکایت نہیں ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور۔ قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور۔ یاد رکھیے، اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے
جس کو چاہے مالدار بنائے اور جس کو چاہے غریب بنائے۔ اللہ رب العالمین سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 71 میں ارشاد فرماتا ہے واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فهم فیہ سواء۔ اللہ ہی ہے جس نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور روزی زیادہ دی ہے، پس جس کو زیادہ دیا گیا وہ اپنی روزی اپنے ماتحت غلاموں کو نہیں دیتے، اس لیے کہ وہ کہیں وہ اور ان کے غلام برابر نہ ہو جائے۔ سامعات، ہم یہ یقین رکھتے ہوئے آگے بڑھے کہ یہ دنیا کے اندر روئے زمین پر بسنے والی تمام مخلوق کو کھلانے والا، پلانے والا، دیکھ بھال کرنے والا، ان کی حفاظت کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 16 میں اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ زمین پر چلنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ پر ہیں، وہی ان کے رہنے بسنے کی جگہ کو جانتا ہے اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ آیتیں ہم کو یہ درس دیتی ہیں کہ ہم تقدیر کے فیصلے پر راضی رہے، رب نے جو دیا ہے اس کا شکر ادا کرے، اور شکر کیسے ادا کرے، شکر کیا ہے یہ بھی جان لے۔ شکر یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور نیک کام بجا لائیں۔ اللہ رب العالمین نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرے اور جن کاموں سے روکا ہے اس سے رک جائے۔ غور کرے، اگر انسان ہم پر کچھ احسان کرے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو سب کچھ دے رکھا ہے اس کا شکریہ ادا کرنا ہم ضروری نہیں سمجھتے۔ اللہ رب العالمین کے بے شمار احسانات ہم پر ہیں، ہم کو دنیا میں رکھا، جس طریقے سے بھی رکھا ہم اس کا شکر ادا کریں۔ اللہ رب العالمین دنیا میں سب کو آزماتا ہے، کسی کو کچھ دے کر آزماتا ہے تو کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے۔ ہم اور آپ یہ سوچیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیا، وہی کھلانے والا ہے، وہی پلانے والا ہے۔ سورہ زاریات میں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ اللہ وہی ہے سب کا روزی رساں، توانائی والا اور زوراور۔ آئیے میں اور آپ غور کریں کہ وہ کیا عمل ہے جس کے کرنے سے اللہ رب العالمین اپنے رحمت کے دروازے ہم پر کھول دیتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا عنوان ہے رزق کی کنجیاں۔ کنجیاں سبھی لوگ جانتے ہیں کہ کس کو کہتے ہیں، تو ہمارے پاس کنجیاں ہیں۔ کون سی کنجیاں؟ اللہ رب العالمین کے خزانے کی کنجیاں۔ خزانہ ہمارے رب العالمین کے پاس اور کنجیاں ہم بندوں کے پاس۔ تعجب ہوگا نا؟ ہاں، لیکن ایسا ہی ہے، آپ لوگ تعجب نہ کریں، خزانہ اللہ کے پاس ہے اور چابیاں ہمارے پاس۔ دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جس کے پاس خزانہ اسی کے پاس چابی، جس کے پاس تالا اسے وہی سنبھالا والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تجوری ہمارے رب العالمین کے پاس ہے اور چابی اس نے ہم کو عطا فرمائی۔ لیکن اللہ کا یہ خزانہ ایسا ہے کہ خزانہ اس کے پاس لیکن کنجیاں ہم انسانوں کے پاس۔ تعجب کی بات ہے، لیکن تعجب کا نہ کریں، کنجیاں آپ کے پاس، میرے پاس، سب کے پاس ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس کنجی کو اللہ رب العالمین کے خزانے میں کیا لگانے تیار ہیں؟
وہ کون سی چابی ہے، وہ کون سی کنجیاں ہیں کہ جس کے استعمال سے اللہ رب العالمین اپنا رزق ہم پر کھول دے۔ تو اس کی چابی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین اپنی روزی کب کھولے گا، اپنا خزانہ کب کھولے گا؟ جب ہم اس کے خزانے میں اپنی کنجی لگائیں گے۔ آئیے میں چند کنجیاں آپ لوگوں کے ہاتھ میں دیتی چلوں اور جان لیں کہ میں کیا دے سکتی ہوں۔ یہ سب تو آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم اس کنجی کو رب العالمین کی تجوری میں لگا نہیں رہے، رزق کے خزانے میں لگا نہیں رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی کنجی رزق کے خزانے کی کیا ہے؟ آئیے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوئی آگے بڑھوں۔ پہلی کنجی، پہلی چابی ہے توبہ و استغفار۔ جن اسباب کے ذریعے اللہ تعالی سے رزق طلب کیا جاتا ہے، ان میں ایک اہم سبب اللہ تعالی کے حضور استغفار و توبہ کرنا ہے۔ اس موضوع کے متعلق گفتگو انشاءاللہ تعالی دو نقطوں کے تحت کی جائے گی۔ نمبر 1 حقیقت توبہ و استغفار، نمبر 2 استغفار و توبہ کے رزق کا سبب ہونے کے دلائل۔ آئیے پہلی چیز ذرا کھل کر دیکھتے ہیں، حقیقت توبہ و استغفار۔ بہت سے لوگوں کے خیال میں استغفار و توبہ کا تعلق صرف زبان سے ہے۔ توبہ و استغفار کا دعویٰ کرنے والے کتنے ہی لوگ ہیں جو زبان سے کہتے ہیں استغفر اللہ و اتوب الیہ، میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرتی ہوں اور اپنے سیاہ کاریوں سے تائب ہوتی ہوں، لیکن ان الفاظ کا اثر نہ ان کے دل پر ہوتا ہے اور نہ ان کے اثرات کا اظہار ان کے اعمال میں دکھائی دیتا ہے۔ اللہ رب العزت علماء امت کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے استغفار و توبہ کی حقیقت کو خوب وضاحت سے بیان فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں، شریعت میں توبہ کا مطلب ہے گناہ کو اس کی قباحت کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا۔ نمبر 2 اپنی غلطی پر نادم ہونا، اور نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا پکا اور پختہ عزم کرنا، اور جن اعمال کی تلافی ان کے دوبارہ ادا کرنے سے ہو سکے ان کے لیے بقدر استطاعت کوشش کرنا۔ اور جب یہ چاروں باتیں جمع ہو جائے تو توبہ کی شرائط پوری ہو گئی۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں، علماء نے فرمایا ہے ہر گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے اگر اس گناہ کا تعلق صرف بندے اور اللہ تعالی کے درمیان ہو، کسی اور آدمی سے اس کا تعلق نہ ہو تو اس گناہ سے توبہ کرنے کے لیے چند شرائط ہیں۔ نمبر 1 اس گناہ کو چھوڑ دے، نمبر 2 اس پر نادم ہو، اور نمبر 3 اس بات کا عزم کرے کہ آئندہ اس گناہ کا ارتکاب ہرگز ہرگز نہ کرے گا۔ اگر 3 شرائط میں سے کوئی شرط بھی مفقود ہو گئی ہو تو اس کی توبہ درست نہیں، اور اگر گناہ کا تعلق کسی بندے سے ہو تو اس سے توبہ کے لیے 4 شرائط ہیں، 3 سابقہ شرائط، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ حقدار کا حق ادا کرے۔ اگر اس کا حق مال کی صورت میں ہے تو یہ مال واپس کرے، اور اگر اس پر ایسا الزام تراشا کہ جس کی سزا حد قذف ہو تو حق والے کو موقع فراہم کرے کہ وہ اس پر حد قائم کرے، یا اس سے عفو و درگزر کی درخواست کرے، اور اگر اس نے اس کی غیبت کی ہو تو اس سے اس کی معافی طلب کرے۔ امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ استغفار کے متعلق فرماتے ہیں، استغفار قول و فعل دونوں سے گناہوں کی معافی طلب کرنے کا نام ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کرو، وہ گناہوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اس ارشاد میں صرف زبان ہی سے گناہوں کی معافی
معافی طلب کرنے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ زبان اور عمل دونوں کے ساتھ معافی طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عمل کے بغیر فقط زبان سے گناہوں کی معافی طلب کرنا بہت بڑے جھوٹوں کا شیوا ہے۔ نمبر 2، استغفار توبہ کے رزق کا سبب ہونے کی دلیل۔ آئیے دیکھتے ہیں متعدد آیت کریمہ اور احادیث شریفہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ استغفار و توبہ رزق کے حصول کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انہارا۔ پس میں نے کہا اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی طلب کرو، وہ بڑا بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ وہ آسمان سے تم پر موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہارے مالوں اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغ اور نہریں بنائے گا۔ ان آیت کریمہ میں استغفار کے جن فوائد کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے گناہوں کی معافی، اور اس کی دلیل یہ ہے انہو کان غفارا، بے شک وہ گناہوں کو بہت زیادہ معاف فرمانے والے ہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالی موسلادھار بارش نازل فرمائے گا، اس کی دلیل یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلادھار بارش برسائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدرارا سے مراد موسلادھار بارش ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کا مال و دولت اور اولاد میں اضافہ فرما دے گا، اور اس کی دلیل یہ ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، او اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں اور بیٹوں میں اضافہ فرمائے گا۔ حضرت عطا اس آیت کے اس حصے کی تفسیر فرماتے ہیں تمہارے مالوں اور اولاد میں اضافہ فرمائے گا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی طرف سے باغات کا بنایا جانا، اس کی دلیل یہ ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغ بنائے گا۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہروں کا جاری کیا جانا، اس کی دلیل یہ ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ تمہارے لیے نہریں جاری فرمائے گا۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں اگر تم اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرو اور ان سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اس کی اطاعت کرو تو وہ تم پر رزق کی فراوانی فرما دیں گے، آسمان سے باران رحمت نازل فرمائیں گے، زمین سے خیر و برکت اگلوائیں گے، زمین سے کھیتی کو اگائیں گے، جانوروں کا دودھ مہیا فرمائیں گے، تمہیں اموال اور اولاد عطا فرمائیں گے، قسم قسم کے میوے جات ہوں گے، باغات عطا فرمائیں گے اور ان باغوں کے درمیان نہریں جاری ہوں گے۔ جناب امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرنے کے لیے انہی آیت کریمہ میں بیان کردہ باتوں پر عمل کیا۔ حضرت مترف امام شعبی رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارش طلب کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ باہر نکلے، اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی معافی مانگنے کے سوا انہوں نے کچھ بات نہ کی اور واپس پلٹ آئے، یعنی اللہ سے معافی مانگی اپنے گناہوں کی اور واپس پلٹ آئے۔ ان کی خدمت میں عرض کیا گیا ہم نے آپ کو بارش طلب کرتے ہوئے پایا، فرمانے لگے میں نے اللہ تعالیٰ سے آسمان کے ان ستاروں کے ساتھ بارش طلب کی ہے جن کے ذریعے بارش حاصل کی جاتی ہے۔ پھر قرآن کریم کی آیت پڑھ کر سنائی کہ اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک وہ بخشنے والا ہے اور آسمان سے تم پر مینا برسائے گا۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس 4 اشخاص آئے، ہر ایک نے اپنی اپنی مشکل بیان کی، ایک نے قحط سالی کی، دوسرے نے تنگ
تنگ دستی کی، تیسرے نے اولاد نہ ہونے کی، اور چوتھے نے اپنے باپ کی خشک سالی کی شکایت کی۔ انہوں نے چاروں اشخاص کو اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کرنے کی تلقین کی۔ امام قرطبی نے حضرت ابن سبیحہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے حضرت حسن بصری کے روبرو خیز سالی کی شکایت کی تو انہوں نے اس سے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ تو معلوم ہوا کہ توبہ اور استغفار ایک ایسی کنجی ہے، اگر ہم وہ کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کچھ اور معلومات توبہ و استغفار کے تعلق سے ہم دوسری قسط میں سماعت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔